الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور گھروں میں سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، انسان جس طرح اپنے اہل و عیال سے محبت کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اسی طرح سے ایمان والا اللہ کی محبت میں شدید ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. میاں بیوی کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی تیسرا آدمی ہمیں کچھ کہے ہم سننے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی کہے تمہاری بیوی ایسی ہے یا بیوی سے کہے تمہارا شوہر ایسا ہے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے جھگڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کی محبت آپس میں جڑی ہوئی ہے. اسی طرح ہماری اولاد کے بارے میں ہمیں کچھ کہے، کوئی کہہ جائے کہ آپ کی اولاد اس طرح سے ہے، فلاں لڑکا اس طرح، فلاں لڑکی اس طرح، اور حقیقت میں وہ اس طرح ہو، اس کے باوجود ہمارے دل میں اپنی اولاد کی بھی محبت ہوتی ہے. وہ سامنے والے کی بات ہمارے دل پر ناگوار گزرتی ہے، ہم پسند نہیں کرتے. بالکل اسی طرح ایک ایمان والا اللہ کی محبت میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خلاف کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. مشرکین مکہ جو صحابہ کرام کو پریشان کرتے تھے اور بعض مرتبہ تو یہ کہتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا اللہ، بلاؤ مدد کے لیے، تو صحابہ کرام کیا بلکہ ادنا ایمان والا بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے خلاف کوئی انگلی اٹھائے، کوئی زبان سے بات کہے. ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں. اللہ کی محبت کا دل میں جذبہ ہوتا ہے. نام خدا میں وہ برکت ہے کہ انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے. دنیا میں کسی کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں کہ اس کا نام لینے سے سکون مل جائے. جیسے کہ لیلا مجنو کی محبت ہوتی ہے، لوگ اس کے بڑے چرچے کرتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں کہ لیلا کی محبت مجنو کی اور مجنو کی لیلا کے لیے ایسی محبت تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے تڑپتے تھے. تو حقیقت میں ایسی محبت تو بے چینی والی کہلاتی ہے. یہ کوئی محبت نہیں بلکہ دل کی کیفیت بگڑ جاتی ہے، آدمی بے چین ہو جاتا ہے.
جس سے ناجائز محبت ہو جائے تو آدمی اس محبت میں بے چین ہو جاتا ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. اس کو کہتے ہیں پاگل پنا، اس کو کہتے ہیں دیوانگی. اور ایک ہوتی ہے اللہ کی پاکیزہ محبت. اللہ کی پاکیزہ محبت سے دل میں سکون آتا ہے، سرور آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ڈپریشن کا مریض ہو، اور اس ملک میں تو ڈپریشن کیا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی اکیلا ہوتا ہے گھر میں، کبھی بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اکیلا، شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی اکیلی، تو اکیلے پن میں تنہائی کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے، دماغی اعتبار سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو جہاں کوئی دوائی کام نہ کرے، جہاں کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہو، علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کے لیے بہترین علاج ہے اللہ کا ذکر. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگوں خوب یاد رکھو اللہ کا ذکر یہ دلوں کے اطمینان کا سبب ہے، دلوں کے سکون کا سبب ہے. سکون کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کرام اللہ کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ابو جہل کی خادمہ تھی سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. اور ابو جہل جیسا آدمی ہڈھر دشمن اسلام، دشمن رسول، یہ اس کی خادمہ ایمان لائی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. وہ دور ایسا تھا کہ انسان کو، صحابہ اکرام کو اپنا ایمان چھپانا پڑتا تھا، اس لیے کہ ایمان نہ چھپائے تو حالات آئیں گے. یہاں بھی فرعون کے گھر میں رہتی ہے، ایمان چھپانا پڑے گا، نہیں تو حالات آئیں گے، مصیبتیں آئے گی. لیکن کہتے ہیں نا کہ دو چیزیں چھپ نہیں سکتی، عشق اور مشق. یہ دو چیز کبھی نہیں چھپتی ہے. عشق ہوتا ہے یہ ڈنکے کی چوٹ پر سب کو اطلاع کرتا ہے. جو لوگ عشق میں مبتلا ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں، حالانکہ ساری دنیا کو خبر ہے، لیکن ان دونوں کو خبر نہیں ہے کہ سب کو خبر ہے. یہ اپنی زندگی میں مست ہے، چھپ چھپ کے ملنا، چھپ چھپ کے چیٹنگ کرنا، فون پہ گفتگو کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا، سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں، حالانکہ پورے معاشرے میں، پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پوری بستی میں سب کو پتہ ہے کہ فلاں کو عشق کا بھوت چڑھا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے مشق. مشق کی پہچان نہیں کروانی پڑتی ہے. لوگ جو دکانوں میں، عطر کی دکانوں میں قسمیں کھا کھا کر بیچتے ہیں کہ یہ اوریجنل مشق ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں مشق نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشق اپنی پہچان خود کرواتا ہے. جہاں کونے میں رکھا ہوگا اس کی خوشبو آپ کو اس طرف کھینچ کر لے جائے گی. سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ابو جہل کو بھی پتا چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے. سمجھایا بلا کر کہ اپنے پرانے مذہب پر آ جا، پرانے دین پر آ جا. لیکن کہتے ہیں نا کہ نشہ جو ایک مرتبہ چڑھ جائے نا محبت کا، وہ اترتا نہیں ہے. جس کو عشق کا نشہ چڑھتا ہے وہ بھی نہیں اترتا، اور جس کو اللہ کے عشق کا نشہ چڑھ جائے وہ بھی نہیں اترتا. ابو جہل ڈرانے لگا، دھمکانے لگا، وارننگ دینے لگا کہ تجھے سزائے دوں گا، تجھے ماروں گا. وہ کہنے لگی کہ جو کر سکتا ہے کر لے، میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں، ایمان کو چھوڑنے والی نہیں، تیرا جو جی میں آئے کر لے. اب اس نے سزا دینی شروع کی. پہلے تو دھمکایا، دھمکی سے کام نہیں چلا، وارن کیا، اس سے کام نہیں چلا، اب سزا دینی شروع کی، مارنا پیٹنا شروع کیا. یہاں تک کہ ایک دن غصے میں آ کر اس نے سر میں کوئی بھاری چیز مار دی.
جس کی وجہ سے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی، روشنی چلی گئی۔ وہ تو اللہ کے نام پر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار تھی کہ تیرا جو جی چاہے کر لے، تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں نکال سکتا۔ اب فرعون نے اس نے دیکھا ابو جہل نے کہ مارنے سے بھی کام نہیں چل رہا ہے، اس کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی۔ اب وہ مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا کہ دیکھو تم نے ہمارے معبودوں کو پوجنا چھوڑ دیا، عبادت کرنا چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے معبودوں نے تیری آنکھوں کی بینائی لے لی، تجھے اندھا کر دیا۔ اب تک تو وہ مشقتیں برداشت کرتی رہی، مار کھاتی رہی، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معبودوں نے تیری بینائی چھینی ہے، یہ بات برداشت نہ کر سکی، سیدھی کمرے میں چلی گئی اور سجدہ ریز ہو گئی، سجدے میں اللہ کے سامنے آہو زاری کرنے لگی کہ الہ العالمین، جب میں کچھ نہیں تھی تو نے مجھے پیدا کیا، آنکھوں کی بینائی تو نے عطا فرمائی، آنکھوں میں روشنی تو نے عطا فرمائی، اب یہ آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا یہ بھی تیرا حکم تھا، اے اللہ تو نے آنکھوں کی روشنی لی ہے۔ اور یہ ظالم کہتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ اے اللہ جب کچھ نہیں تھی تو نے پیدا کیا ہے، تو نے بینائی لی ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی مجھے واپس لوٹا دے تاکہ ان پر تیری عظمت اور تیری قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو جائے۔ کتابوں میں لکھا ہے سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابھی وہ دعا والے ہاتھ اپنے چہرے پر بھی نہیں پھیرے تھے کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی۔ کیسی اللہ سے محبت ہوگی ان حضرات کو، اللہ کے عشق میں کیسے مگن ہوں گے وہ لوگ، اللہ کی ذات پر کتنا مضبوط یقین ہوگا کہ اپنے فیصلے اللہ سے دعا کے ذریعے حل کروا لیتے ہیں۔ آج اس ایمان کی ضرورت ہے، آج ایسے ایمان اور ایسے عقیدے کی ضرورت ہے۔ ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا، ہمارا عقیدہ دوائیوں پہ آ گیا، فلاں دوا کھائیں گے اچھے ہو جائیں گے، فلاں ڈراپ لیں گے اچھے ہو جائیں گے، فلاں انجیکشن لیں گے شفا مل جائے گی، لیکن اللہ کی ذات جو شافی ہے، شفا دینے والی ہے، اس پر ہمارا کوئی اعتماد نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی مشقتیں جھیلی، بڑی ماریں کھائی، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مجاہدے کرنے والے ہیں۔ جو دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کو کہیں چلے میں ایسی جگہ بھیج دو جہاں وسائل کی کمی ہو، کھانا پینا تھوڑا کم درجے کا ملے، تھوڑا آرام کم ملے، کارگزاری میں سب سے پہلی بات یہی ہوتی ان کی زبان پر، بہت بڑا مجاہدہ تھا۔ حالانکہ وقت پہ کھانا ملا، پینا ملا، سونا ملا، آرام ملا، ملاقاتیں ہوئی، لوگوں نے نصرت فرمائی، اس کے باوجود کہتے بہت مجاہدہ تھا، بہت مشکل چلہ تھا، بہت مجاہدے والی بات تھی۔ کھانا بھی ٹھیک ملتا نہیں تھا، ارے بھائی کبھی بھوکا تو نہیں رہا۔ صحابہ کرام نے تو پتھر باندھے پیٹ پر، درختوں کے پتے چبائے، یہ گردنیں کٹوائی، بیوی سے جدا ہو گئے، بچوں کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، پراپرٹی چھوڑ دی، ساری چیزیں چھوڑ دی۔ کیوں؟ ایک اللہ کی محبت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، یہ وہ عورت ہیں جس نے دین کے لیے بہت بڑی قربانی دی۔ یہ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے آئی ان کے گھر میں ہوئی۔ فرعون جیسا ظالم اور جابر، حضرت آسیہ کو جب پتا چلا کہ حضرت موسیٰ یہ اللہ کے نبی ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں،
تو ان کے دل میں بھی یہ بات گھر کر گئی، دھیرے دھیرے اثر کرنے لگی کہ واقعتاً حضرت موسیٰ جو دعوت دیتے ہیں وہ حقیقت میں سچی دعوت ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک طرف میرا شوہر ہے، اگر میں حضرت موسیٰ کی بات مانتی ہوں، اسلام قبول کر لیتی ہوں، ایمان قبول کر لیتی ہوں، یہ میری ساری آسائشیں، سارے آرام، عیش و آرام سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ محل کا عیش و آرام بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسینہ جمیلہ تھی، پری چہرہ تھی، اسی لیے تو فرعون ان سے اتنی محبت کرتا تھا۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے غائبانہ، فرعون کو کسی طرح پتہ نہ چلے۔ لیکن کہتے ہیں نا، ابھی بتایا کہ عشق اور مشک چھپتا نہیں ہے، یہ ایمان بھی وہ ہیرا ہے، وہ چمکتا ہے، اس کی چمک سب کو معلوم ہو جاتی ہے۔ فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ایمان لے آئی ہے۔ پہلے تو وہ سمجھانے لگا کہ دیکھ تو میری بیوی ہے، تو محل کی رانی ہے، اور یہ عیش و آرام، اتنی نعمتوں والی زندگی تجھے ملی ہے، یہ میرے خاطر تجھے ملی ہے، اور تو نے یہ کیا حضرت موسیٰ کو نبی مان لیا، اس کے ہاتھ پر ایمان لے آئی، اسے چھوڑ دے۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا کہ حضرت موسیٰ جو دعوت دے رہے ہیں وہ حق دعوت ہیں، تو بھی ایمان لے آ۔ بیوی کی بات بھی کبھی کبھی سننی چاہیے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑبڑ کرتی رہتی ہے، بکواس کرتی ہے، اس کی عقل تو گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ نہیں، کبھی وہ کام کی باتیں بھی کرتی ہے۔ جب آدمی مسائل میں الجھ جاتا ہے، جب اسے کوئی راستہ نظر نہ آئے، پریشان رہتا ہے، تو اپنی بیوی سے بھی ضرور مشورہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہ صلاحیت دی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تھی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا بڑا خوف ہے، ڈر ہے۔ بتایا کہ ایک فرشتہ آیا، اس طرح میرے پاس ایک ناموس آیا، اور اس طرح سے مجھے دعوت دینے کا حکم ملا، زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کپ کپی تاری ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آپ کو ہمت دلائی کہ آپ ڈرے نہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا بھلا چاہنے والے ہیں، لوگوں کی دستگیری کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو بیوی کی ہمت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھ گئی، بیوی کا سپورٹ ملا، اس لیے اس کا سپورٹ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گاڑی کے 4 پہیے بنائے، 2 بیوی ہے تو 2 شوہر۔ اب اس میں آپ یہ چاہے کہ میں 2 پہیے سے چلاؤں تو آپ کی 4 ویل نہیں چلے گی، دوسرے 2 ویل بھی بیوی والے بھی لگانے پڑیں گے، تب جا کر یہ میرج لائف چلے گی۔ تو فرعون کو سمجھایا حضرت آسیہ نے کہ بھائی دیکھو، حضرت موسیٰ کی بات مان لو، ایمان لے آؤ۔ اس کی سمجھ میں بھی بات آ گئی۔ دیکھو، یہ بھی دعوت کا ایک طریقہ ہے، سمجھانا کسی کو۔ سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب فرعون کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں بھی چل کر حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لے آتا ہوں۔ گھر سے نکلا، راستے میں ملاقات ہوئی حامان سے، جو اس کا وزیر تھا اور اس کا مشیر بھی تھا۔ حکومت کے بڑے بڑے مسئلے یہ وزراء حل کرتے ہیں، بادشاہ کا کام تو آرڈر جاری کرنا، زبان سے آرڈر جاری کرنا، یہ ہوگا، یہ کرو، یہ کرو۔ یہ مشورے سب کون دیتا ہے؟ یہ وزیر جو ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی فرعون کا وزیر تھا حامان۔ اس نے پوچھا کہ جناب عالی کدھر کا رخ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو فرعون کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ کے پاس جا رہا ہوں اور اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ تو فرعون بھی بڑا سنکی آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو میری وزارت خطرے میں ہے، اگر یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے تو پھر میری وزارت کا کیا ہوگا، میں وزیر نہیں رہوں گا۔
اتنی بڑی پوزیشن جو ملی ہے، اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے، وہ چلا جائے گا۔ اس نے فرعون کو بہکانا شروع کیا، بہکی بہکی باتیں شروع کی، کہنے لگا کہ غلام کا غلام بننے سے اچھا ہے کہ آدمی آگے جا کر جہنم کی آگ میں جل جائے۔ یعنی حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر ایمان لانے سے اچھا تو یہ ہے کہ آدمی آگے جا کر جہنم کی آگ میں جل جائے۔ اب یہ بات فرعون کو اثر کر گئی، اس نے جو ایمان لانے کا ارادہ کیا تھا وہ ٹال دیا، واپس وہیں سے ریٹرن گھر آیا۔ حضرت آسیہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کلمہ پڑھ کر آئے، ایمان لے آئے؟ تو کہنے لگا کہ نہیں۔ اب وہ حضرت آسیہ کو ڈرانے لگا کہ تو بھی حضرت موسیٰ پر جو کلمہ پڑھ کر ایمان لائی ہے چھوڑ دے۔ حضرت آسیہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو ایمان لے آئی ہوں، اب میں چھوڑنے والی نہیں ہوں کسی حال میں۔ فرعون کہنے لگا کہ اب تیری ساری راحتیں اور جو یہ ساری نعمتیں تجھے میری وجہ سے ملی ہے وہ ساری چھین لوں گا، تاکہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ ساری نعمتیں چھین لی گئی۔ اب دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں بنا، اب تجھے سزا دوں گا کہ جو تیرا جی میں آئے کر لے، میرے جسم سے جان نکال لے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن دل میں ایمان گھر کر گیا ہے وہ نہیں نکلے گا۔ اب حضرت آسیہ کو سر کے بال پکڑ کر زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ محل کی رانی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارنے والی، لیکن ساری نعمتیں اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے لیے قربان کر رہی ہے۔ اب فرعون نے سزا بھی کیسی دی؟ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر زمین پر ان کو چت لٹا دیا اور ہاتھ پیر کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک دی، زخمی کر دیا ہاتھوں میں پیروں میں، جسم سے کھال اتارنی شروع کی۔ انتہائی تکلیف، اب اس حال میں تڑپ رہی ہے زمین پر اور اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے الہ العالمین، جو دنیا کا بادشاہ تھا، جو دنیا میں میرا ساتھی تھا، اس نے ساتھ چھوڑ دیا، دنیا کا محل تو اس نے مجھ سے لے لیا، یہاں کا گھر تو لے لیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے الہ العالمین، آپ مجھے اپنے پاس جنت میں ایک مکان عطا کیجیے، ایک محل عطا فرمائیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور الہ العالمین مجھے فرعون سے اور اس کے عملے سے، اس کے ظلم سے بچا لیجیے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ سے پناہ مانگنے لگی، اے اللہ فرعون سے بھی بچا، اس کے کارندوں سے بھی بچا، ان کے ظالم حکومت کے حکمران ہیں ان سے بھی بچا۔ یہ کتنی سخت آزمائش، کتنی سخت مصیبتیں۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو ایمان والے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا سودا انہیں منظور ہوتا ہے لیکن ایمان کا سودا کبھی منظور نہیں۔ مجنون جو ابھی بتایا نا، لیلا کی محبت میں دیوانہ ہو گیا تھا، ایک مرتبہ راستے سے گزرنے لگا، اس راستے میں ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، وہ نمازی کے آگے سے گزر گیا، مجنون نماز سے فارغ ہو کر اس آدمی نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو کیسا آدمی ہے، تو نے میری نماز خراب کر دی، میرے آگے سے گزر گیا۔ تو مجنون کہنے لگا کہ میں تو لیلا کی محبت میں ایسا مست اور مدہوش تھا کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں، اور تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور تیری نماز کا یہ حال ہے کہ نماز میں تیرے آگے سے اور سامنے سے کون گزر رہا ہے اس کا بھی تجھے پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارے دعوے بہت کمزور ہیں، ہمارے دعوے ڈھیلے ہیں،
اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کی ذات سے شدید محبت نصیب ہو جائے. اللہ پاک ہمیں اپنا عشق نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، محبت کی حلاوت نصیب فرمائے. جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر نمازوں میں آنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت عشق آ جاتا ہے دل میں، تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب اللہ کا عشق دل میں آ جاتا ہے تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے راہ خدا میں خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. پیارے اللہ آپ کی ذات سے والہانہ عشق عطا فرما، محبت عطا فرما، عظمت عطا فرما. آپ کی ذات سے عشق کامل نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شیدائی بنا، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا، سنتوں پر عمل پیرا نصیب ہونے والا بنا. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، وقت آخر ہو کلمہ ایمان والی موت نصیب فرما. رحمتوں کا اشرا چل رہا ہے. پیارے اللہ اپنی آگوش رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیجئے، اپنی آگوش رحمت میں ہمیں ڈھانپ لیجئے. اے اللہ آپ کے بندے روزے کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ کے در پر ہیں، آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں. پیارے اللہ سب کی مانگتائیں پوری فرما دے. اے اللہ افطار کا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے. سب لوگ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنے تقاضے کو چھوڑ کر، اپنے آرام اور چھوڑ کر، راحت کو چھوڑ کر تیرے در پر حاضر ہو گئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ ماں بہنیں بھی ہاتھ پھیلا کر مانگ رہی ہے. اے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو قبول فرما لے، منظور فرما لے، ہماری مرادیں پوری فرما دے. اے اللہ ہمیں گھروں کا چین سکون عطا فرما. ہمارے گھروں میں جھگڑے گھس گئے ہیں، ہمارے گھروں میں بے اطمینانی آ گئی ہے، ہمارے گھروں میں نہ جانے کیسے کیسے مسائل داخل ہو گئے ہیں. اے اللہ ہم سب کو گھریلو چین سکون اطمینان نصیب فرما. اہل و عیال کی طرف سے چین سکون عطا فرما، دینی ماحول عطا فرما، دینی فضا قائم فرما. اطراف و جوانب میں جتنے مسلم گھرانے آباد ہیں اے اللہ ہم سب کو اتحاد اور اتفاق والی زندگی نصیب فرما، آپ کی رضامندی والی زندگی عطا فرما، ہماری نیتوں کو درست فرما. اے اللہ ہم بڑے مکار ہیں، بڑے ریاکار ہیں، بڑا دکھلاوا کرتے ہیں. اے اللہ جھوٹی آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں اے اللہ ہمارے دلوں میں کچھ اور ہیں. ہم بڑے کمزور ہیں، آپ سے محبت کا دعویٰ ہے، اس دعوے پر 100% اترنے والا بنا، دین پر چلنے والا بنا. نمازوں میں آنا آسان فرما، روزے کی عبادت ہمارے لیے آسان فرما، تلاوت کرنا آسان فرما، نمازوں میں کھڑے رہنا آسان فرما. اے اللہ آپ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما، ہر ایک قسم کے نیکیوں کے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی برائیوں سے ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کے چرچے فرما، سب کو ہدایت نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، علوم نافعہ سے مالا مال فرما، اعمال صالحہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، حرام شبے والے رزق سے حفاظت فرما، وسیع کشادہ روزگار نصیب فرما. اے اللہ عبادتوں کا ذوق نصیب فرما، ہماری مساجد مراکز خانقاہوں کو آباد فرما، جتنے بھی دینی مراکز ہیں عبادت گاہیں ہیں سب کو آباد فرما، ساری رکاوٹیں دور فرما. اے اللہ مل جل کر دین کی نسبت پر جمع ہونا قبول فرما، کہیں سنی باتوں کو قبول فرما، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ افطار کا وقت بالکل قریب ہے، آپ کے بندے روزدار ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، صرف اور صرف آپ کی رضا کے خاطر. آپ کا حکم ہوا کہ رمضان آ گیا روزے دار بن جاؤ، روزہ رکھ لو، میرے نام پر بھوکے پیاسے رہو. اے اللہ سب نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ سب بھوکے پیاسے ہیں، افطار کا انتظار کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لیجیے.
ہم سب کے روزوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارا بھوکا پیاسا رہنا آپ منظور فرما لیجئے، ہمارے لیے ذخیرِ آخرت بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔